عطا کر دی۔ پیغمبرانہ شجاعت کے بعد دنیا میں جو ذات بہادری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں بلکہ وہ ہم غلاموں کے امام علی مقام علیہ السلام کی ذات۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ حسین، ایک بات بتا دیں، حسین گنبد و مینار کا نام نہیں ہے، حسین اسلام کے وقار کا نام ہے، حسین انسانیت کے افتخار کا نام ہے، حسین فضل پروردگار کا نام ہے، حسین مصطفیٰ کے شعار کا نام ہے، حسین ان الدین عند اللہ الاسلام کی پکار کا نام ہے، حسین قل جاء الحق وزهق الباطل کے نعرے پروقار کا نام ہے، حسین لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بہار کا نام ہے، حسین جذبہ خلوص و ایثار کا نام ہے، حسین دل بے غبار کا نام ہے، اور حسین محبت و پیار کا نام ہے۔ اور اسی بات پر میں ایک بات کرتا ہوں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں، میں نے اس بادشاہ کا ذکر شروع کیا ہے جو حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے، حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ اگر میری باتیں غلط ہو تو یہ میرا گریبان پکڑے اور میری اصلاح کریں۔ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھو، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اردو میں حسین کیسے لکھا جاتا ہے اور حسین کیسے لکھا جاتا ہے۔ دونوں کو جو لکھنے کا طریقہ ہے نا وہ ایک ہوتا ہے، جیسے آپ حسین لکھتے ہیں اسی انداز سے خط وہی رہتا ہے، لیکن حسین بھی ویسے ہی لکھیں گے، ہے بات یا نہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ نبی کا نواسا حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے، حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سنو، حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے۔ اسی بات پر ایک بات کہتا ہوں کہ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوں گے، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوں گے، ارے جس کا اکبر رسول جیسا ہو۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، علماء سے بارہ بیان سنتے آئے ہیں، کیا ہوا تھا؟ حضرت علی اکبر کو جب اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ دیکھا کرتے تھے تو دیکھ کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رسول کی چلتی پھرتی تصویر، ہم شبیہ مصطفیٰ کا نام ہے حضرت علی اکبر، ہم شبیہ مصطفیٰ کا کیا نام ہے؟ حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر۔ ارے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوں گے، ارے جس کا اکبر رسول جیسا ہو، جس کا اکبر رسول جیسا ہو، ارے کیا خبر وہ حسین کیا ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت حسین، عظمت حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اسی بات پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مصطفیٰ کا۔ وہ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید، وفا کا بندہ، وفا کا پانی، شہید اعظم خلیل ثانی، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اور جانتے ہیں حرم سے نکلا علم اڑا، امام حسین جس وقت حرم سے نکلے تھے نا 8 ذی الحجہ تھی، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں کتنی تاریخ تھی؟ 8 ذی الحجہ تھی۔ اللہ آپ کو توفیق دے آپ حج کرنے جائیں۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی کوشش رہتی ہے، تمام حجاج اکرام کی کوشش رہتی کہ وہ 8 ذی الحجہ کو مکہ پہنچ جائیں، کیونکہ اس کے بعد سے مراسم حج ادا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ سوچو آج لوگ کہتے ہیں یار امام حسین ایسا نہیں ہے بہت سی جنگیں لڑی گئی، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ نبی کے گھر والوں پر کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کہ جس 8 ذی الحجہ کو پوری دنیا اسلام کے مسلمان مکہ تشریف لا رہے تھے، نبی کا شہزادہ اس 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے شہزادے کی کوشش یہ تھی کہ حرم کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے نشان مٹاتا،
یزیدیت کے نشاں مٹاتا. ارے حسین وہ انقلاب لایا, وفا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت, شہید زندہ ہے تا قیامت. شہید زندہ ہے تا قیامت. اسی بات پر ایک بات کہا کرتا ہوں, سنو گے؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جانتے ہو حق بیانی حسین دیتے ہیں. حق بیانی بولے, حق بیانی, حق بیانی, حق بیانی حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین دیتے ہیں. حق بیانی حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین دیتے ہیں. ارے اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی, اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی نہیں بولو گے ختم کر دوں گا میں. ہمیں زبردستی نہیں سناتا. یہ جانتے ہیں یہ ان کے ذکر ہیں کہ جن کے ذکر آپ یہاں کر رہے ہیں, عرش پر فرشتے خوش ہو رہے ہیں, مکین گنبد خضرا مدینے میں خوش ہو رہے ہیں. تو بولے اور منہ کھولے. مجھے پتا ہے مکان کے اندر نہیں بولتے ہے نا, مکان میں بول کر کے بے موسم بارش تھوڑی نہیں کرواؤ گے اپنے اوپر. اور پھر حکومت بھی ایسی ہے کہ جسے آپ کی کم گھر والی کی فکر زیادہ ہو گئی, اور اپنی نہیں دوسرے کی گھر والی کی فکر زیادہ. حالات اتنے خراب ہیں. گھر میں بولو گے مصیبتیں برستی ہیں, یہاں بولو گے تو رحمتیں برسیں. اور کہیں کا بولنا کام آیا نہ آئے, یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں. اب میں بولو, سنو گے؟ حق بیانی حسین دیتے ہیں, زندگانی حسین دیتے ہیں. ارے اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں. اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. سب کو لنگر کہاں سے ملتا ہے؟ علی سے ملتا ہے. میں ادھر ادھر کی باتیں کروں, ادھر ادھر کی ایک دم نہیں کرتا. لنگر کہاں کھاتے ہو ہم؟ اور اب لنگر کہیں کھاتے ہیں؟ کہاں کھاتے ہو؟ دیوبند میں, تو ندوہ میں, نجد میں, کہاں کھاتے ہو؟ لنگر کہاں کھاتے ہو؟ جہاں علی کے دیوانے ہوتے ہیں. اللہ والوں کے آستانوں پر کھاتے ہو یا نہیں؟ ہمارا تو یقین ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں سے نہ تو خالی ہاتھ آتے ہیں نہ خالی پیٹ آتے ہیں. بات یہ نہیں, ان آستانوں پر, اللہ والوں کے آستانوں پر لنگر جاری ہوتے ہیں. ہے بات یہ نہیں. اور یہ ولایت کہاں سے ملی ہے؟ ولایت اگر کسی بندے کو حاصل ہے تو کہاں سے حاصل ہے؟ دروازے علی سے, ہے نا؟ دروازے علی سے تو حاصل ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب کو لنگر علی سے ملتا ہے. کیونکہ ولایت اگر کسی بندے کو حاصل ہے تو کسی اور کا در نہیں ہے, بلکہ وہ مولائے کائنات کا در ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. ارے ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. میں کسی دنیاوی چراغ کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں اس چراغ کی بات کر رہا ہوں. وہ چراغ جو آپ کو دنیا کے گوشے گوشے میں ولایت کے نظر آ رہے ہیں, یہ چراغ جہاں کہیں چل رہا ہے, یہ سارے چراغ مولائے کائنات کے در کے صدقے میں چل رہے ہیں. وہ چراغ خواہ سرزمین بغداد میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین اجمیر معلیٰ میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین پنڈوا شریف میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین کی چرچا مقدسہ میں چل رہا ہو, وہ چراغ خواہ سرزمین ماہرہ متحرہ میں چل رہا ہو. ارے وہ چراغ جہاں کہیں چل رہا ہے سب مولائے کائنات کے در کا صدقہ. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں. ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ, ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ. اب جو شعر میں کہوں گا, اب جو مصرع میں کہنے جا رہا ہوں, اگر اس پر آپ خاموش ہوں گے تو پھر وما علینا الا البلاغ, کیونکہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کتنا سننے کے موڈ میں ہیں, کتنا سونے کے موڈ. اور خاص کر اہل اسٹیج کی خاص توجہ رہوں گا, کیونکہ اگر اس شعر پر خاموش رہے تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ اب دعا کا وقت ہو چکا ہے. میں نے کہا تھا کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں, ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں. اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے, ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا باغ ہے. ارے پانی ملے ملے نہ ملے سوکھتا نہیں. تکبیر,
हैदरी लगाना हो तो जी खोल करके लगाओ, बात मेरी हो तो मेरा गिरेबान पकड़े। आजकल तो जानते हैं हालात इतने खराब हैं, हाफिज साहब, हालात इतने खराब हैं कि लोगों के मुंह से बात में निकलती फतवा पहले लगता है। इतना एक दौर था दोस्तों, एक दौर था कि जब अगर किसी के बारे में हो जाता था कि यार इसके ऊपर फतवा लग गया है, जमाना कहते था यार फला बंदे पर फतवा लगा है, इसके पास मत जाओ, ये गुमराह कर देगा। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि हमने फतवों की अहमियत को खत्म कर दिया। जिसको देखो जुमा 8 दिन नहीं हुए, दारुल इफ्ता के अली से वाकिफ नहीं है और फतवे देने का शौक, फौरन 2-4 बार महफिल में अली की सराय बुलंद कर दो तो फौरन शियों की जुमरे में जुमात में रख दो। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, जानते हो ऐसे लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी महफिल में अली की सदाएं बुलंद क्यों? क्योंकि बात मेरी हो तो मेरा गिरबान पकड़े। और ऐसे मुफ्तियों के बारे में मैं बस एक जुमला कहता हूँ कि जानते हो ये हमारे कौम के ऐसे तबीब हैं, ये हमारे कौम के ऐसे डॉक्टर हैं जो मर्ज बाद में पूछते हैं, इंजेक्शन पहले लगा देते हैं।